السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. हर किसी की हमदो सुना तारीफात तस्बीहात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर समीर मोहतरम
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند احمد۔ یہ مسند احمد اتنا بڑی کتاب ہے، اتنا بڑی کتاب ہے، احادیث کی 6 کتابوں کی احادیث کو جمع کیا جائے، جنہیں بر صغیر میں سیاہ سکہ کہا جاتا ہے۔ 6 کتابیں، ان 6 کتابوں کی حدیث کو جمع کیا جائے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں، ان کی حدیث کو جمع کیا جائے تو ایک ہی کتاب بنتی ہے، اس کا نام ہے مسند احمد۔ یہ اتنا بڑی کتاب ہے، 6 کتابوں کی احادیث ایک طرف، اس کتاب کی حدیث ایک طرف۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اس پوری کتاب کو آپ نے املا کروایا ہے اپنے بیٹے سے اور اپنے ایک شاگرد سے۔ آپ اپنی زبان سے حدیث بولتے جاتے، بیٹا یا شاگرد حدیث کو لکھ لیتا تھا۔ آپ نے یہ پوری کتاب، اتنا بڑی حدیث کی کتاب ہے، آپ نے اپنے بیٹے اور شاگرد سے املا کر رہی ہے، لکھوایا ہے۔ لیکن اس بڑی کتاب میں ایک حدیث ایسی بھی ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے املا نہیں کروائی، اپنے شاگرد اور بیٹے سے نہیں لکھوایا، بذات خود اپنے ہاتھ سے ایک حدیث لکھی۔ اب اس حدیث کی لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا بڑی کتاب لکھوا ڈالی، ایک حدیث بھی لکھوا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس حدیث کو اپنے ہاتھ سے خود لکھا، پوری کتاب میں ایک ہی حدیث لکھی۔ اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث بڑی ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا۔ اس بندے کے اوپر پوری دنیا کے لوگوں کے مقدمے ہوں گے۔ باپ کا مقدمہ، نافرمان تھا، علاقے کے چودھری اور وڈیروں کا مقدمہ، یہ ہمارا باغی تھا، بہن بھائیوں کا مقدمہ، اولاد کا مقدمہ، بیوی کا مقدمہ، پوری دنیا کے لوگوں کا اس بندے کے اوپر مقدمہ ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ بات لکھی ہوگی کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کی بات نہیں مانتا تھا، صرف ایک ہستی کی بات کو مانتا تھا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، ساری دنیا کی باتوں کو یہ ٹھکرا دیتا، ان کے مقدمے ہیں، نہیں مانتا کسی کی بات، اگر یہ مانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ ہے، اور جنت کسی بندے کو ملے گی۔ پھر اس کے برعکس دوسرا بندہ لایا جائے گا، اس بندے کے اوپر ساری دنیا کے لوگ سفارشی ہوں گے، سارے سفارش کریں گے، اللہ اسے معاف کر دے، وڈیرے بھی، باپ بھی، اولاد بھی، لوگ بھی، دوست بھی، بیوی بھی، سارے لوگ اس کی سفارشی ہے، سفارش کر رہے، اللہ اسے معاف کر دے، جنت دے دے۔ اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا
یہ پوری دنیا کے لوگوں کی بات کو مانتا تھا، اگر نہیں مانتا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ آج اگر ہم بھی دیکھیں، ایک نکتہ سنیں، سارے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں، خاندان کیا کہے گا، یہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی میں اتنا بڑا خرچہ نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کو جہیز نہ دیا، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ولیمہ نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے۔ اس زبان کے اوپر یہ رٹ ہے اور یہ اپنی بچی بٹھوا دیتا ہے، اپنا بیڑا غرق کروا دیتا ہے، پھر اس کو سود پہ پیسے لینے پڑے، کسی سے ادھار لینے پڑے، کسی کے آگے جھکنا پڑا، گھر کی چیزیں بیچنی پڑی، یہ جھک جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی بات کی پرواہ کر رہا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، نماز میں نہیں آ رہا، نماز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، لوگوں کے ساتھ کچہری میں لگا ہوا ہے، کئی گھنٹے گزر گئے، بیٹھا ہوا 5 یا 10 منٹ نماز کے لیے جناب کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لگا ہوا ہے، اور میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں تو کئی گھنٹے کچہری نہ کرے، گفتگو نہ کرے، شاید کہ ان کی کھاؤں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، عبادت کے لیے کہا جائے، بس میں آگے کچھ بھی نہیں کہتا اس بندے کے لیے، میں جانتا ہوں یہ وہی شخص ہوگا، پوری دنیا کے لوگ اس کے سفارشی، نہیں مانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تھا، پوری دنیا کی بات کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کا مصداق، اس حدیث کے مطابق مجھے ایک شخص کی زندگی نظر آئی، وہ ایسی ہستی، ایسا پاکیزہ نوجوان، ایسی پاکیزہ ہستی، اگر دنیا میں انہوں نے زندگی بسر کی، دین اسلام کے خلاف بات آئی تو ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، بذات خود گورنر بنے، کوئی فیصلہ ایسا کر دیا جو اسلام کے خلاف تھا، جب حدیث سمجھ آئی، قرآن سامنے آیا تو اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فیصلے کے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، قرآن کے آگے جھک گئے۔ ایسی ہستی کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ ارحموا امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے فرمایا کہ واشدہم فی امر اللہ وعمر، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب سے سختی کرنے والے عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ دین اسلام کی بات آئی، دین اسلام کے خلاف کوئی کھڑا ہوا، اس نے زبان دراز کی، اپنا عمل دین اسلام کے خلاف کیا، عمر بن خطاب آ گیا، کھڑے ہو گئے، مضبوط دیوار بن گئے اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے متعلق آپ کی غیرت کو دیکھتی ہے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، دین اسلام کے خلاف اپنی غیرت کو کیسے لے کے آتے ہیں، کیسے لے کے آتے ہیں، میں حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا، آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے متعلق کتنا غیرت تھی، کتنا غیرت تھی، کسی کی بات نہیں مانتے، اسلام کے خلاف بات آ گئی۔ پہلی بات، پہلی دلیل جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے، رئیس المنافقین فوت ہو گیا، منافق فوت نہیں ہوا، آپ بات پہ توجہ دیں، منافق فوت نہیں ہوا، رئیس المنافقین
منافقین کا سردار فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اتنا بڑا منافقین کا سردار جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا زبان سے لیکن دل سے نہیں کیا تھا، انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، بیٹا صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ فوت ہوا، بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میری تمنا اور چاہت ہے کہ میرے باپ کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ آپ نے دیکھا صحابی رسول ہے، آپ کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ چل پڑے۔ آپ جا رہے ہیں، وہاں جنازے کی جگہ پہ پہنچے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا کہتے ہیں؟ علی عبداللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے جس کا نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لیے آئے ہیں یہ اللہ کا دشمن ہے؟ القائل کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پہ اس نے اسلام کے خلاف باتیں کی تھی، اسلام کے خلاف پروگرام بنائے تھے، اس نے یہ کام کیا تھا اسلام کے خلاف، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کہ ایک منافق کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ نہ پڑھے، منع کرتے رہے، لیکن آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہ او لا تستغفر لہ، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین اسے معاف کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اب اس اختیار سے میں یہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، مجھے یقین ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے یقین ہو جائے 70 مرتبہ زیادہ دعا کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے، میں یہ بھی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، یہ اختیار استغفر اللہ، استغفار کرے اور لا تستغفر اللہ، یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے، اللہ نے اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار سے فائدہ اٹھایا اور نماز جنازہ پڑھا دیا، نماز جنازہ ہو گیا، نماز جنازہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے قمیض منگوائی، اپنی قمیض منگوائی، اپنا لباس منگوایا جو آپ بذات خود پہنا کرتے تھے، اپنی قمیض منگوا کے عبداللہ بن ابی بن سلول کی میت کے اوپر انہیں کفن کے طور پہ اپنی قمیض پہنا دی۔ صحیح بخاری میں ہے، اپنی قمیض بنا دی، بڑی اہم بات ہے۔ قمیض کیوں پہنائی تھی؟ اس وجہ سے کہ یہ منافق ہے، اللہ کا دشمن ہے اور نفاق کے لوگوں کا یہ سردار ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ قمیض پہنانے کی ایک خاص وجہ تھی، وہ کیا وجہ تھی جو کہ صحیح بخاری میں درج ہے؟ وجہ یہ تھی جب غزوہ بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی سن 2 ہجری میں، اس جنگ میں کفار کی طرف سے 70 قیدی مسلمانوں نے کیے تھے، ان 70 قیدیوں میں سے ایک قیدی سیدنا عباس بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی قیدی تھے، قیدی بن کے آئے کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ مجاہدین نے، صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے انہیں اتنا مارا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پھٹ گئی تھی، جیسے پھٹی ایک انصاری کے گھر میں ان 70 قیدیوں کو رکھ دیا گیا تھا اور انہیں بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کا چچا عباس بھی قیدی ہے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلم گئے اور مجاہدین سے کہا، صحابہ اکرام سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ کریں گے وہ بعد میں کریں گے، پہلے میرے چچا کو قمیض تو پہنا دو، میرا چچا ہے قمیض تو پہنا دو، لباس تو پہنا دو، جو انہوں نے صرف ایک پاجامہ پہنا ہوا ہے اب قمیض پہنائی جا رہی ہے، صحابہ کرام پہنا رہے ہیں، قمیض پوری نہیں آ رہی، اگر پوری اس وقت آئی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی قمیض پوری آئی تھی، انہوں نے قمیض اتاری، سیدنا عباس کو قمیض پہنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض کا بدلہ یہاں دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا مجھ میں احسان ہے، میرے چچا کو قمیض پہنائی تھی، اتار کے اپنے، آج میں اپنی قمیض پہنا کے اپنے احسان کا بدلہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ قمیض پہنانے کا خاص وجہ یہی بھی تھی، واپس اپنی بات کی طرف ہے، جنازہ ہو گیا، جنازے کو لے کے قبر میں دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے دعا فرما دی، دعا ہو گئی، دعا ہونے کے بعد اب یہ سارا عمل آپ کر رہے گئے، منافقین کے لیے کوئی خاص قرآن کی آیاتیں نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تک، جنازہ پڑھانے کے بعد، دعا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر، آج کے بعد کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے دعا بھی نہیں کری اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے ایک منافق کی جنازہ پڑھی، اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کسی ایک منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اس کے لیے دعا بھی نہیں۔ جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی غیرت دیکھیں، غیرت اس انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی غیرت کے مطابق قرآن نازل کر دیا، غیرت اس قدر کہ اللہ کا دشمن ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں، یہ عمر گوارا نہیں کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق قرآن کو نازل کر دیا۔ آئیے دوسری بات دیکھیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اب یہ بات بھی مصنف ابی شیبہ میں یہ بات درج ہے اور سنن کبریٰ میں اور یہ بات درج ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی، فرمایا گیا حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے مسلمان جا کے احتراماً نمازیں ادا کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، وہ درخت کون سا ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ ہے؟ اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم الآخر، اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس درخت کے نیچے بیعت لینے والے اور بیعت دینے والے دونوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ یہ اتنا وہ درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور جس کے نیچے بیعت کی گئی، اللہ دونوں پہ راضی ہو گئے۔ اب اس درخت کے نیچے مسلمان احتراماً جا کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور جو مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ درخت کی چھال کو اتار کے نہیں لے کے جا رہے، درخت کے پتوں کو اتار کے لے کے نہیں جا رہے، صرف احتراماً جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، درخت کے ساتھ کوئی چھیڑا چھیڑی نہیں کر رہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت دیکھیں، آپ نے نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ جاؤ یہ جتنے لوگ بھی اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں سمجھائیں، انہیں منع کریں، انہیں تبلیغ کریں کہ اس درخت کے نیچے نمازیں نہ پڑھیں اور سجدے نہ کریں، اور اللہ کی زمین بڑی ہے، منع کریں۔ یہ نوجوان کی کمیٹی وہاں جا کے انہیں منع کرتی ہے، انہیں درس دیتی ہے، سمجھاتی ہے، لوگ باز نہیں آتے، رکتے نہیں ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ فامر بہا، حکم دیتے ہیں، قطعت، جاؤ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دو۔
جس کا ذکر قرآن میں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں کاٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹوایا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹوا رہے ہیں اس درخت کو. وجہ کیا ہے؟ آج احتراماً لوگ اس درخت کے نیچے سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کل یہ احتراماً آگے بڑھتا ہوا یہ کہیں شرک میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں شرک میں تبدیل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں جتنے یہ علم لگائے جاتے ہیں، جتنے یہ درخت لگائے جاتے ہیں، یہ جتنے چیزیں لگائی جاتی ہیں، سب سے پہلے ان کی پوجا نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے. ادب سے بات بڑھتی ہوئی شرک پہ پہنچ جاتی ہے. سب سے پہلے کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چاہے کہ وہ کسی علم کے آگے جھک گیا، چاہے وہ اکیلا لگا ہوا، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی بورڈری کرتے ہوئے، اس کے معاملات کرتے ہوئے، نئے سارے احترام دیکھتے ہوئے وہی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا. آج احترام ہے، کل یہیں سے شرک شروع ہو جائے. رخت کو کاٹ دیا. آئیے، ایک ہے شرک، دوسرا ہے وسائل شرک. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ایک ہے شرک، دوسرا ہے وسائل شرک. اسلام شرک کی جڑ نہیں کاٹتا، اسلام وسائل شرک کی جڑ کاٹتا ہے. وسائل ہی نہیں ہوں گے تو یہ شرک ہم کیسے پہنچیں گے؟ اس کی بات آپ ایسے سمجھے، قرآن میں کہیں زنا نہ کرنے کا، زنا کا منع نہیں کیا گیا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھے، کہیں نہیں کہا زنا نہ کرو. یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا. لوگوں ایماندارو زنا کے قریب نہ جاؤ، وسائل زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جاؤ گے ماحول بناؤ گے، اسباب بناؤ گے، مل بیٹھو گے، چیزیں لے کے آؤ گے، دعوت دو گے، وسائل بڑھے گا، زنا کی لوگوں تک پہنچ جاؤ گے. اسلام وسائل شرک کو کاٹتا ہے. یہ شرک کا وسائل بن رہا تھا، یہ ذریعہ اور سبب بن رہا تھا. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا. بعد میں آگے چل کے سے بخاری میں ہے، لوگوں نے اس درخت کو ڈھونڈنا چاہا. بعض اوقات لوگ جانتے ہیں اگر کسی درخت کو، بڑا درخت ہو یا چھوٹا، اسے کاٹ دیا جائے، اس کی جگہ پہ دوسرا درخت نہ لگایا جائے تو اس کے تنے اور پودے آگے سے نکل جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کی یعنی جڑوں میں سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس انداز میں کاٹا، صحیح بخاری میں آتا ہے کئی سال کے بعد بھی اس درخت کو تلاش کیا گیا، اس کی جڑ نہیں ملی. اس انداز میں کاٹا کہ بعد میں بھی کوئی اس کی جڑی بوٹی نہ نکلے، لوگ اس کی طرف چلے جائیں. یہ ہے غیرت. آئیے تیسری بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات امام ابن شبہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ اور فی تمییز الصحابہ اس کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے سینے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے اور سینے کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، قریب ہے اپنے ہاتھ سے تلوار کو چلائے اس کی گردن کو کاٹ دے. جیسے اس کی گردن کو کاٹنے لگے نیچے سے یہ شخص چیخنے لگا، چلانے لگا اور یہ کہنے لگا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کی ماں کا بھائی ہوں، میں آپ کی ماں کا بھائی ہوں، میں آپ کا ماموں ہوں، عاص بن ہشام ہوں، میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، چھوڑ دو مجھے. نیچے سے یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا اور یہ عاص ان کا یہ حقیقی بھائی تھا، عاص بن ہشام. یہ نیچے سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے عمر میں تمہارا ماموں لگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میری گردن کو نہ کاٹو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملے ادا
لیے فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کسی بات کا غرض نہیں ہے تم کس کے بھائی ہو, کس کے ماموں ہو, کیا رشتے میں لگتے ہو, مجھے بس یہ پتا ہے تم اللہ کے رسول کے دشمن ہو, یہ کہہ کے اس کی گردن اٹھا دو. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کی غیرت سکا ماموں ہے, نیچے لیٹا ہوا ہے, فریاد کر رہا ہے میں تیری ماں کا بھائی ہوں, تیرا ماموں ہوں, چھوڑ دے. نہیں, اللہ کے رسول کا دشمن ہے, تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے, کاٹتی گردن. یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے آخری بات ہے, یہ بات علامہ محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب نیل الفقار میں اس واقعے کو نقل کیا ہے, اور کتاب الاقوال میں امام ابو عبید اللہ بن قاسم بن سلام نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے, اور امام باقی نے سنن الکبری الباقی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں اسلام کے خلاف بات ہے, کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت ہے, آپ اپنے دفتر میں موجود ہیں, دو صحابی رسول لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے دفتر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان صحابی رسول کا نام کیا ہے, ایک کا نام اقرب بن حابس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابی رسول کا نام عیینہ بن محصن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور یہ بنو تمیم قبیلے سے ان کا تعلق ہے. اور آگے ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی ایک درخواست لے کے, آپ اندازہ لگائیں, ایک نکتہ سنیں, جس قبیلے سے یہ آئے ہیں, جتنا یہ لمبا سفر کر گئے ہیں, یہ قبیلہ بنو تمیم اس وقت ریاض کے قریب یہ قبیلہ آباد تھا. ریاض سے لے کے مدینہ کا اس وقت کتنا سفر تھا, اگر آج کی کلومیٹر دیکھا جائے تقریباً یہ 800-850 کے قریب یہ کلومیٹر بنتا ہے. اگر بس کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے یہ سفر کیا جائے 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کیا جائے 1.25 گھنٹہ اس کے سفر میں لگتا ہے, جو ریاض سے مدینہ یہ جہاز لینڈ کرتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے وہی بنو تمیم قبیلے کے یہ دو صحابی مدینہ میں آئے. بنو تمیم قبیلے کی فضیلت آپ کو بتاتا جاؤں, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. بنو تمیم قبیلے کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ بنو تمیم قبیلے میں یہ 3 باتیں جب سے مجھے علم ہوا, مجھے اس بنو تمیم قبیلے سے ہمیشہ محبت ہو گئی, مجھے محبت ہو گئی ہے. یہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات, یہ قیامت کے قریب دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت بنو تمیم قبیلہ ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ زکات دینے والے بنو تمیم قبیلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بنو تمیم قبیل من ولد اسماعیل, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت بنو تمیم قبیلے کی لوٹیا تھی, قیدی تھی. آپ نے فرمایا کہ اعتقها, اے عائشہ اسے آزاد کر دو, من ولد اسماعیل علیہ السلام, یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اسے آزاد کر دو. یہ 3 خوبیاں بنو تمیم قبیلے کی جب سے مجھے پتہ چلا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان سے محبت ہو گئی. اب یہ 2 صحابی رسول بنو تمیم قبیلے کے ہیں اور آئے ہیں, ضرورت مند بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے. بنو تمیم قبیلے کی فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق جانتے تھے اور آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین, ہماری ایک درخواست ہے, جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں ایک زمین ہے جو کہ بالکل بنجر ہے, بیا بیا ہے, آباد نہیں ہے, غیر آباد ہے. آپ ایسا کریں اس زمین کو ہمارے نام کر دیں, تحریر لکھ دیں تاکہ ہم اس زمین کو آباد کریں. آباد کرنے کے بعد ہم اس زمین سے فائدہ اٹھائیں. سیدنا ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ صحابی رسول بھی ہے، بنو تمیم قبیلے سے بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، آپ نے ایک تحریر منگوائی اور تحریر کو لکھ دیا، لکھوا دیا کہ وہ زمین ان دونوں صحابی رسول کے نام کر دی، انتقال کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے، آپ ایسا کرو یہاں میرے دفتر میں بیٹھ کے انتظار کرو جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ جائے، کیونکہ میں نے اس تحریر میں ان کو گواہ بنایا ہے، میں نے آپ کو زمین دی ہے، ان کو میں نے گواہ بنایا ہے، آپ کو زمین دی، وہ آئیں گے اس تحریر پہ دستخط کریں گے، آپ یہ کاپی یہ تحریر لے کے چلے جانا اور زمین کو جا کے آباد کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ ہمیں جلدی ہے، یہ کاپی ہمیں دے دے، ہم امیر عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہیں، جہاں کہیں ملیں گے کروانے تو دستخط ہی ہے، ہم کروا کے چلے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کاپی وہ تحریر دے دی، جیسی دی وہ دونوں صحابی رسول لے کے امیر عمر کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کی تیل کے ساتھ مالش کر رہے تھے، پہنچ گئے کہ ہم یہ تحریر لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے دستخط کرنے ہیں اور ہم اپنے علاقے میں واپس جانا ہے، ہمیں جلدی ہے۔ فرماتی ہے دستخط بعد میں کروں گا، پہلے یہ تحریر پڑھ کے مجھے سنو، باقی لمبا ہے میں اختصار کروں، مجھے یہ تحریر پڑھ کے سنو۔ تحریر پڑھ کے سنیں گے، سنانے کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کی جو مالش کر رہے تھے اسے بند کیا، ختم کیا، وہی تحریر کو لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دفتر میں آگے سامنے کھڑے ہوں گے، آ کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی ارض الخاصہ، یہ جو زمین آپ نے ان کے نام کر دی، انتقال کر دیا، مجھے اس سوال کا جواب دے، یہ زمین آپ کی ذاتی تھی فعامت المسلمین یا عام مسلمانوں کی تھی؟ مجھے سوال کا جواب دے، یہ زمین آپ کی ذاتی خاص ہے یا عامت المسلمین اوقاف کی زمین تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ زمین تو اوقاف کی تھی، بیت المال کی تھی، میں نے ان کا نام کر دی۔ فرماتے ہیں پھر جتنی زمینیں ہیں سارے لوگ آتے جائیں گے، آپ ان کے نام کرتے جائیں گے، نینوتار کے اندر یہ بات درج ہے، آپ ان کے نام کرتے جائیں گے، یہ زمین تو بیت المال کی ہے، آپ کی ذمہ داری تھی اس کو آباد کرنا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، آپ نے ان کے نام کر دی۔ مجھے دکھائے حدیث رسول دکھائے، قرآن کی آیات دکھائے کہ عام مسلمانوں کی بیت المال کی زمین کسی ایک خاص بندے کو مل سکتی ہے، دکھائے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے سے فرماتے ہیں یہ زمین تو اوقاف کی ہے، بیت المال کی ہے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا تھا یہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہیں جن کی فضیلت ہے اور یہ صحابی رسول ہے، ضرورت مند ہے، میں نے ان کے نام انتقال کر دیا، لیکن واپس لی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو کے اس کاپی کو اپنے ہاتھ سے اور ابو بکر صدیق کے دفتر میں پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے غیرت، عامت المسلمین کی چیز ایک خاص بندے کو ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت المال کی چیز صرف ایک انفرادی بندے کو مل جائے، نہیں ہوگا، پورے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگلے جمعے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر ہوگا، فَمَالِينَ إِلَّا الْبَلَاغَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.